گھڑی خرید تو لی تھی میں نے، پر 4 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی ابا سے ملنے کا ٹائم نہ نکال پایا تھا۔ ابا کو برانڈڈ چیزوں کا شروع سے شوق تھا، اسی لیے میں نے پورے 5,999 کی سوئس واچ اپنے سٹی بینک کے ماسٹر کارڈ پر خرید لی تھی۔ اور یار یہ 999 یا 99 کا چکر آج تک میری سمجھ میں تو نہ آ سکا۔ چیز بھلے ہی کروڑوں کی کیوں نہ ہو، all you have to do is اگر 100 ہے تو 1 روپیہ چھوڑ دو، اور اگر 1000 ہے تو 100 روپے، ایسے جیسے دنیا کی ساری پرچیزنگ پاور تو اسی آخری روپے یا 100 کے نوٹ میں ہو۔ اور چونکہ کاروباری حضرات تو بہت ہی خدا ترس ہوتے ہیں، تو گویا ترس کھا کر یہ زیادہ طاقت والا روپیہ یا 100 کا نوٹ وہ بس ہم غریب اور بے وقوف کسٹمرز کے لیے وقف کر دیتے ہوں۔ خیر، شاکر ماموں کا لڑکا ماشاءاللہ سے اب MBA کر چکا ہے۔ اس دن مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، ماموں یہ 999 والا چکر یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے وہ ڈیجٹس کو الٹے ہاتھ سے پڑھنا شروع کرتا ہے، اور قیمت پر نظر پڑتے ہی ذہن کو سیکنڈز کے چوتھے حصے میں سگنل مل جاتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اب مجھے ہکا بکا دیکھ کر سلیم نے اپنے MBA کی تعلیم کو بریک لگائی اور بولا، ماموں جان کیا ہوا؟ نہیں آیا سمجھ؟ اچھا چلے میں آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ کسی مال میں جائیں اور آپ کو 2 گارمنٹس کی دکانیں نظر آئیں اور آپ کو شرٹس لینی ہوں، ایک دکان پر لکھا ہو کہ 3 shirts only for 999، جبکہ دوسری دکان پر یہ لکھا ہو کہ 3 shirts only for 1000، تو آپ فی الفور کس دکان کا رخ کریں گے؟ چونکہ اب بچے کی بات مجھے سمجھ آ چکی تھی، اسی لیے میرے منہ سے بے ساختہ 999 والی دکان ہی نکلا۔ خیر، یہ ہم کس بحث میں پڑ گئے ہیں؟ میں تو ابا کے لیے لی گئی گھڑی کی بات کر رہا تھا۔ گفٹ نما کاغذی گتے کے اندر ایک فوم سے بھرے تکیے نما بوری میں لپٹی، ایسے جیسے کوئی نازک دل نشیں حسینہ تکیے کو اپنے دونوں بازوؤں میں تھامے اپنے محبوب کی منتظر ہوں۔ ویسے تکیے سے یاد آیا، گھڑی سے تکیے کا لینا دینا کیا ہے؟ بھلا وقت بھی کبھی 2 پہر ہی سے ہی سستانے کو رکا ہے؟ یہ تو زمانہ ازل سے چلا آ رہا ہے، بلکہ چلتا ہی چلا آ رہا ہے۔ اسے تو فرعون 3120 میں روکنے کی ناکام کوشش کر چکا، بلکہ یہ تو جب نہ رکا جب ایک مظلوم ماں کو اپنے بلکتے لپکتے دودھ پیتے بچے کو دریائے نیل کے حوالے کرنا پڑا۔ پر ہاں، یہ رکا تھا، ایک بار رکا تھا۔ اگر میں اس کتاب کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کرنے کی کوشش کروں جو پچھلے سال 29ویں روزے کی شام کو چوم چاٹ اور لپیٹ لپاٹ کے بچوں اور بزرگوں کی پہنچ سے دور سب سے اوپر والی شیلف میں قید کرتی گئی تھی، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت رکا تھا ان کچھ برگزیدہ پاک دامن جوانوں کے لیے جن کو شاید اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ آج ابا کو ہم سے بچھڑے 3 سال بیت گئے۔ جب بھی کبھی پرانے صندوق میں پڑے اس گھڑی کے ڈبے پر نظر پڑتی ہے تو آنکھوں کی نمی گالوں کو رستہ بناتے ہوئے قمیص کے دھاگوں میں گم ہو جانے کا ناٹک کرتی ہے، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دوستو، گزارش اتنی سی تھی کہ زندگی میں خواب دیکھنا اچھی بات ہے، مگر اپنے خوابوں کو اتنا خون نہ دیجیے کہ وہ زندگی کی بڑی بڑی حقیقتوں کو ہڑپ کر جائیں۔ اپنوں کو وقت دیجیے، اس سے پہلے کہ وقت آپ سے یہ مہلت چھین لے۔